بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں اسلامک گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا 9واں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق اس میں معرب کی اقسام منصرف اور غیر منصرف پر ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس پر تینوں حرکتیں فتحہ، ضمہ اور کسرہ تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رجل، یہ ایک منصرف اسم ہے، اس پر رفع، نصب اور جر کی حالت میں فتحہ، ضمہ اور کسرہ تینوں کے تینوں تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ جیسے جاء رجل، رأیت رجلا، مررت برجل۔ اب غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس پر تنوین نہیں آتی اور اسی طرح اس پر کسرہ یعنی زیر نہیں آتا، کسرے کی جگہ فتحہ یعنی زبر آتا ہے۔ وہ اسباب منع صرف کیا کیا ہیں اس کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، عدل۔ عدل اسم اپنے اصلی صیغے سے بغیر کسی قاعدے کے دوسرے صیغے میں بدل جائے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ جیسے عامر، یہ ایک اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس صیغے سے عمر بغیر کسی قاعدے کے عمر بن گیا، لہٰذا عمر کے اندر عدل پایا جا رہا ہے۔ نمبر 2 میں ہے وصف۔ وصف اسم کی اصل بناوٹ صفتی معنی کے لیے ہو، جیسے احمر سرخ رنگ کے لیے، اسی طرح اسود سیاہ رنگ کے لیے۔ نمبر 3، تانیث، اسم کا مؤنث ہونا، جیسے طلحہ ہے، زینب، حبلہ، صغرا، یہ چاروں اسم مؤنث ہیں۔ نمبر 4، معرفہ، یعنی وہ اسم جو کسی مخصوص چیز کا نام ہو، دہلی شہر کا نام ہے۔ عجمہ، غیر عربی زبان کا کوئی لفظ ہو، جیسے ابراہیم، یہ غیر عربی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 6، جمع، یعنی منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع وہ اسم ہے جو جمع کے کسی خاص وزن پر ہو، جیسے ایک وزن ہے مفاعل، جیسے مساجد، دوسرا وزن ہے مفاعیل، جیسے مفاتیح۔ نمبر 7، ترکیب، یعنی دو کلمات کو بغیر اضافت اور اسناد کے جوڑ دیا جائے، جیسے بعل بک، بعل ایک لفظ اور بک ایک لفظ تھا، ان دونوں کو بغیر اضافت کے اور اسی طرح بغیر اسناد کے جوڑ دیا گیا، تو بعل بک یہ ایک شہر کا نام ہے۔ نمبر 8، وزن فعل، اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، جیسے احمد جو مضارع واحد متکلم کے وزن پر ہے۔ نمبر 9، الف و نون زائدتان، یعنی اسم کے آخر میں زائد الف اور زائد نون کا ہونا، جیسے عثمان، نعمان۔ عثمان میں عین، سا اور میم اصل ہیں، آخر میں الف اور نون زائد ہیں۔ اسی طرح نعمان میں نون، عین اور میم اصل ہیں، الف و نون زائد ہیں۔ خلاصہ سن لیجئے، منصرف اسم اعراب اور تنوین قبول کرتا ہے، یعنی تینوں حرکتیں اور تنوین کو قبول کرتا ہے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ غیر منصرف اسم مخصوص اسباب کی بنا پر جس میں تنوین اور کسرہ نہیں آتا اور اس کی جگہ کسرے کی جگہ فتحہ آتا ہے۔ یہ تفصیل اس میں معرب کی اقسام اور غیر منصرف کے اسباب کو سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کچھ آپ کے کرنے کے کام ہیں، چند سوالات ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے منصرف اور غیر منصرف کی خصوصیات کیا ہیں؟ تیسرا سوال ہے جمع منتہی الجموع کے اوزان کیا کیا ہیں؟ محترم سامعین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور ایک ضروری اعلان ہے،
ہمارا فن نحو سے متعلق ایک پریمیم کورس بھی ہے، یعنی اب تک آپ یوٹیوب پر پڑھ رہے ہیں، اب براہ راست کلاسز آن لائن شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ کلاسز جو یوٹیوب پر ہیں وہ صرف 5 یا 7 منٹ کی ہوتی ہیں، جبکہ لائیو کلاس 30 یا 40 منٹ کی ہوگی، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی وہیں کلاس میں دیے جائیں گے۔ اس کلاس کا دورانیہ 3 ماہ ہے، جس کی فیس ماہانہ صرف 250 روپے ہے۔ اس کلاس میں قواعد کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ جو حضرات تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر نظر آ رہے نمبر پر کال یا میسیج کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔